बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात ये है और मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाजरीन, वतन अजीज़ की सियासत में तहफ़्फ़ुज़ात, गिले शिकवे और ख़दशात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। कहीं नुमाइशी इक़दामात हैं तो कहीं हक़ाइक़ के बरक्स दिलफरेब अदादोशुमार, कहीं अल्फाज का घोरक धंधा है तो कहीं दावे और झांसे। एक तरफ सियासी अशराफिया इंतखाबी मार्का सर करने के लिए सर जोड़ रही है तो कहीं जुगाड़ में मसरूफ नजर आ रही है। दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड भी इस कदर बढ़ती जा रही है कि सभी इसके तलबगार बने बैठे हैं और इसी दौड़ में भागते फिर रहे हैं। मुक़्तदरा का यही एजाज है कि वो अवाम के मिजाजों और खसलतों के मुताबिक ही उनका ख्याल रखते हैं। उनकी इस्तात और ताकत से बढ़कर बोझ इस महारत से डालते हैं कि अवाम सभी नाकाबिले बर्दाश्त बोझ भी उठाए चले जा रहे हैं और साथ ही साथ रोए भी चले जा रहे हैं। मसीहा की तलाश में अवाम की कुर्बानी और जिद्दोजहद की रात तवील तर होती जा रही है। डर ये है कि तवील रात के बाद जो सुबह तुलू हो वो धुंधली ना हो। नाजरीन, आज की बात यह है कि मुल्क की सियासत में खुद परस्तों और खुशामद पसंदों का राज है। सियासी पार्टियां मंशूर का ढोल बजाने में इस हद तक मसरूफ हैं। इक़्तिदार की मैराथन रेस शुरू हो चुकी है। हर तरफ दावे और झांसे हैं। अवाम को हकीकी मसीहा की तलाश है। सवाल ये भी है कि बिलावल भुट्टो जारहाना और आसिफ जरदारी मफाहमत की रविश इख्तियार कर रहे हैं। आखिर पीपल्स पार्टी में चल क्या रहा है, इस सवाल का जवाब तलाश करने की आज कोशिश करेंगे। और इलेक्टेबल्स की जो फर्स्ट चॉइस है वो नून लीग ही क्यों है, ये भी एक अहम सवाल है। ये तो प्रोग्राम का पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि बैरूनी सरमायाकारी लाने का टारगेट सेट हो चुका है और खसारे में चलने वाले इदारों की निचकारी हुकूमती अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ लाए अमल वज़ा किए जा रहे हैं। लेकिन सेनेट में स्टेट बैंक के मुलाजमीन की तनख्वाहों की आज गूंज सुनाई दी। सवाल ये है कि वो मुल्क जो कि कर्जों से चलने वाला है, हुकूमती शाख खर्चियाँ इसकी कब खत्म होंगी। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में एक अहम इशू पे हम बात करेंगे। हज़ारों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बाद इसराइल का जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ और 4 रोज़ा जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज की जारहियत जारी है। 2 शहीद हो गए हैं, दर्जनों ज़ख्मी हैं। आलमी इदारा सेहत को अल-शिफा अस्पताल में रह जाने वालों के हवाले से खासी तशवीश है। सवाल ये है कि इसराइल हमास तनाज़े का मुस्तकबिल क्या होगा और इसका मुस्तकिल हल कब और कैसे निकलेगा। लेकिन सबसे पहले हम मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा ले लेते हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारियों में तमाम ही सियासी जमातें मसरूफ़ अमल नज़र आ रही हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो खासे वोकल हैं और एक बार फिर वो पुराने सियासतदानों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक जानिब जहां वो पुराने सियासतदान और पुरानी सियासत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो दूसरी जानिब कल आसिफ जरदारी के इंटरव्यू ने कुछ सवालात को जन्म दे दिया है। आसिफ जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि बिलावल पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन अभी अंडर ट्रेनिंग है। ये मामला है कि और पीपल्स पार्टी में चल क्या रहा है, इसी पे बात करने के लिए हमारे पैनल में हमारे साथ मौजूद है नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, इम्तियाज़ आलम साहब और एसआर राना साहब। सबसे पहले इम्तियाज़ आलम साहब का रुख करूंगी। इम्तियाज़ साहब, पीपल्स पार्टी की सियासत में हो क्या रहा है? ये इलेक्शन से पहले स्टंट है, हिकमत अमली है या वाकई बाप और बेटे अलग अलग पेश पे हैं? मेरा ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी परवास ली है और वो चाहते हैं कि माजी से जान छुड़ाएं। और यही मैं समझता हूँ जो नई नस्ल है या जो डेमोग्राफिक तब्दीली पाकिस्तान में आई है, जो नौजवान नस्ल है वो भी उकताई हुई है पुराने चेहरों से और पुरानी सियासत के तर्ज से। और चूंकि वो नौजवान है इसलिए वो शायद उस पल्स को ये पुराने बाबों की जगह ज्यादा समझते हैं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कुछ ज्यादा गेन नहीं किया आसिफ अली जरदारी के चेयरपर्सन बनने के बाद। ये जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, बल्कि आप देखिए 32% थी पीपल्स पार्टी की ओवरऑल इलेक्टोरल स्ट्रेंथ, इंतखाबी उन्हें वोट पड़ते थे, जो कि 13% पे आ गए। और पंजाब बिल्कुल ही पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया। जो 2018 में जो हिकमत अमली इख्तियार की थी जरदारी साहब ने, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दरमियान एक तारीखी क्लैश ज़िया-उल हक के ज़माने से चला आ रहा है, जब नून लीग बनी थी या जब नवाज शरीफ को सामने लाया गया था पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। तो तब से मैं देखा, फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी बना था। और आपको याद होगा कि किस तरह जब बेनज़ीर भुट्टो चेयरपर्सन बनी थी
تو ان کی والدہ کو چیئرپرسن تھی، تو بیوی کو اپنی پارٹی پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ کو علیحدہ کرنا پڑا تھا کہ دو سینٹر آف پاور نہیں چل سکتے، بالکل ایسے ہی ہے، جس طرح ملک کے اندر دو سینٹر آف پاور نہیں چل سکتے، ایک کانسٹیٹیوشنل سینٹر آف پاور ہے جو پرائم منسٹر کا ہے، ایک ڈیفیکٹو سینٹر آف پاور ہے، ان دونوں کا کلیش رہتا ہے، یہی ہم پیپلز پارٹی میں دیکھ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ جو ہی کوئی وہ نہیں اپنا بیانیہ بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو پیچھے سے میں دیکھ رہا ہوں مسلسل 3 بیان آئے ہیں زرداری صاحب کے، انہوں نے ہوا نکال دی ہے، ہوا نکالنے کی کوشش کی ہے، ان کے پر کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی پیپلز پارٹی تلوار والی جو ہے ٹرپل پی وہ رجسٹرڈ ہے اور وہ بلاول بھٹو ہی کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلاف چھوٹا نہیں ہے، اور میں یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کو بھی سوچنا چاہیے، میاں نواز شریف کافی ان کی عمر ہو گئی ہے، وہ چوتھی بار الیکشن لڑ کر چوتھی بار وزیر اعظم بن کر کے وہ کیا کریں گے جو پہلے نہیں کر پائے تھے، غالباً اس سے زیادہ حالات مسدود ہیں، وہ کیوں نہیں اپنی بیٹی کو سامنے لے آتے جو ان سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ مقبول ہے۔ تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں جو بیانیہ بلاول دے رہے ہیں وہ بیانیہ بڑا یعنی ضروری امتیاز عالم صاحب آپ سیکنڈ کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے بیانیے کو، اور ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے کہ جب وہ پی ڈی ایم کے اتحادی تھے اور تب بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ جو پرانے سیاستدان ہیں انہیں اب پیچھے ہٹنا چاہیے اور نوجوان نسل کو آگے آنا چاہیے۔ رضوان عزیز صاحب، کیا آپ بھی اگری کرتے ہیں بلاول بھٹو کی جانب سے جو بات ہو رہی ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تضاد نظر آ رہا ہے بیانیے کا، اور بلاول بھٹو کا جو بیانیہ ہے اس کی تردید کرتے ہوئے آصف زرداری نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 اور 4 پیس کا فرق ہے وہ بہت واضح ہے اور باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے نیا سیکھا ہے پی ایم ایل این سے، کیونکہ پہلے پی ایم ایل این گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیٹکس کرتی رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کا ایک اور چہرہ ہوتا تھا یا ان کا ایک اور نریٹو ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ پبلک کو منہ دینے کے لیے رکھے ہوئے تھے، ان کا ایک اور نریٹو ہوتا تھا۔ تو پیپلز پارٹی نے سوچا کہ اگر یہ دونوں اس طرح کر کے اور چوتھی دفعہ اقتدار کے امیدوار ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اندر سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اختلاف ہے جیسا کہ میڈیا کے اوپر بیان کیا جا رہا ہے۔ بلاول صاحب جو ہیں ان کو جتنی سپیس دی گئی ہے وہ اس میں ہے، اور جناب زرداری صاحب کا جتنا اسائنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ رضی صاحب یعنی حکمت عملی پہ میں اسے حکمت عملی سمجھتا ہوں، اور بہت اچھی حکمت عملی ہے کہ کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، جو 2 بڑی ڈویژنز ہیں آئین پسندوں کی اور طاقت پسندوں کی، بندوق پسندوں کی، ان کے درمیان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر آپ نے مستقبل کے اندر اقتدار کا جو ہے ترازو وہ اٹھانا ہے تو اس کو بیلنس کرتے ہوئے چلنا ہے، تو ٹھیک چل رہے ہیں دونوں، اور میڈیا کو بھی اچھا ملا ہوا ہے ان کے اوپر بحث کرنے کا، اچھی بات ہے۔ بلاول کو یہی کرنا چاہیے وہ جو کر رہے ہیں، اور آصف زرداری صاحب کو بھی ایک بزرگ کے طور پہ، ایک سینئر پارلیمنٹیرین کے طور کے اوپر معاملات کو ایسے ہی ٹھنڈا لے کے چلنا چاہیے، میری تو یہ رائے ہے اس پہ۔ اچھا نصیر واقع صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک جانب ہم نے دیکھا بلاول کا بیان، پھر زرداری صاحب کا انٹرویو، اور اس کے بعد دیکھیں کیسے جو سینیریو ہے وہ بنا کہ بلاول صاحب دبئی چلے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہوئے ہیں، اور زرداری صاحب انہیں منانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر سب لوگ غور سے دیکھیں تو شروع سے ہی بلاول بھٹو صاحب ایسی باتیں کرتے نظر آئے، اور ان کی سیاست کا رخ جو ہے وہ اپنی والدہ کی طرف زیادہ تھا، یعنی وہ جس اینگل پہ کام کرتی تھیں، جس طرح وہ بات کرتی تھیں، کام کرتی تھی۔ میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں کہ آج بلاول بھٹو آصف علی زرداری کی نسبت اپنے ورکرز میں زیادہ مقبول ہیں اور زیادہ اہم ہیں، ان کی محبت، ان کا تعلق اپنے ورکرز سے بہت زیادہ ہے۔ مجھے ابھی ایک صاحب نے بتایا، اب پتہ نہیں وہ بات سارے لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، کہ بلاول بھٹو نے فوری طور پر اپنی تصویر بدل کے اپنی ماں کے ساتھ
وہ ایک جوائنٹ تصویر جو ہے وہ فوری طور پر تبدیل کر کے وہ لگا لی ہے، اور کچھ لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ میرے لیے میری ماں ہی کافی، یعنی میں اپنی ماں کے ساتھ ہوں. تو یہ والی جو اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، اور انہوں نے وہ جو بیان بار بار دیتے ہیں کہ جی جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کو اب الگ ہونا چاہیے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیے جو پی ٹی آئی جو ہے اس کی مقبولیت میں نوجوانوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. واقع صاحب میں اسی جانب آنا چاہ رہی تھی کہ کیوں ہمارے وہ سیاستدان جو کہ عرصہ دراز سے اپنی جگہوں پہ موجود ہیں اور کرسی کی دوڑ میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں، کیوں نوجوان نسل کو آگے نہیں آنے دیا جاتا؟ اور ابھی چاہے حکمت عملی ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن زرداری صاحب نے جو گفتگو کر دی ہے، انتخابی مہم تو لیڈ بلاول بھٹو ہی کریں گے نا، لیکن اب کیا ان کی بات میں وہ کنوکشن ہوگی؟ کیونکہ زرداری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹس بلاول سمیت میں ہی سب کو دوں گا. اور یہ بیان بڑا خوفناک بیان ہے، یہ جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا نا جی ٹکٹ تو میرے ہی دستخطوں سے جاری ہوگا، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بہت اچھا بیان نہیں ہے. آپ اگر غور کریں تو پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ نوجوان نسل کی وجہ سے سامنے آئی. اچھا، لوگ یہ بھی کہتے سنے گئے کہ مریم نواز نے چونکہ ینگ جنریشن کو ریپرزنٹ کیا تو زیادہ وہ مقبول ہو گئی بنسبت نواز شریف کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پی ٹی آئی نے بھی ینگ جنریشن کا ہی نعرہ لگایا. اچھا، آپ ایک بات کو یاد کریں کہ پرویز مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہے کہ پرانے سیاستدانوں کو نکالنے کے لیے قابلیت کی یعنی گریجویشن کی شرط کی ڈگری رکھی گئی تھی. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ینگ جنریشن آگے آئے، پڑھے لکھے لوگ آئیں، لیکن جیسے ہی اگلی اسمبلی آئی پہلے ہی دن اس قانون کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا اور فوری طور پر کہا گیا چاہے کوئی انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ایسی ہے. واقع صاحب تبدیلی کی ہر جماعت بات کرتی ہے، لیکن تبدیلی جب نظر آنی ہمیں شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو روک دیا جاتا ہے اور وہی لوگ وہی چہرے بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں. سلمان عابد صاحب، کیا انہیں لگتا ہے کہ نوجوان نسل ان کے اندر اتنی قابلیت اہلیت نہیں ہے کہ وہ ملک کو سنبھال سکے؟ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت جو پالیٹکس ہو رہی ہے نا وہ پاور پالیٹکس ہے، جوڑ توڑ کی پالیٹکس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی پالیٹکس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قدم پہ قدم ملا کر چلنے کی سیاست ہے. اس وقت ایک روایتی سیاست ہے جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے. پاکستان میں کوئی اصولی نظریاتی لڑائی نہیں ہو رہی، نہ کوئی پاپولر پالیٹکس ہو رہی ہے اس طرح سے. اس لیے جو فضل الرحمان ہیں اور جو نواز شریف صاحب ہیں اور جو زرداری صاحب ہیں یا باقی محمود خان اچکزئی ہیں، ایم کیو ایم کی قیادت ہے، یہ سب جماعتیں جانتی ہیں کہ اقتدار کا راستہ کہاں سے آتا ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تجربہ ہے، ہماری جو صلاحیت ہے، اور ہم جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ معاملات طے کر سکتے ہیں، اس کا تجربہ نوجوانوں کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون کو جو 16 ماہ کی حکومت ملی، مریم نواز کی وجہ سے نہیں ملی. اس میں شہباز شریف نے اپنا ایک مفاہمتی کارڈ کھیلا تھا. اور جس وقت پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں حکومت ختم کی تھی اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب میں جس طرح سے انہوں نے رول پلے کیا، اس میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنا کارڈ کھیلا. اور نواز شریف کا بیانیہ اور مریم نواز کا بیانیہ آج کہاں ہے مجھے بتائیے نا. وہ آج تو بیانیہ جو چل رہا ہے وہ شہباز شریف کا بیانیہ ہے، اور پیپلز پارٹی میں بھی جو بیانیہ چل رہا ہے وہ زرداری صاحب کا بیانیہ ہے کہ مفاہمت کے ساتھ آگے چلنا ہے، ہم نے ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پاپولر پالیٹکس ہو وہاں اور ڈائنامکس ہوں گے، جہاں پاور پالیٹکس ہوں گی تو پھر وہاں جو بزرگ ہیں وہ اتنی آسانی سے سپیس نہیں دیں گے. دیکھیے بلاول صاحب جو ہے اور مریم صاحبہ جو ہیں جس طرح سے پالیٹکس میں آئے سب کو معلوم ہے نا، تو وہ ایک خاندانی جو سیاست ہے اس سے وہ اتنی آسانی سے کیسے باہر نکل سکیں گے. اگرچہ بلاول بار بار کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر بار جب وہ کوشش کرتے ہیں تو آصف علی زرداری کا بڑا واضح پیغام آ جاتا ہے کہ بھائی تمہارا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے اور میرے فیصلوں کے تحت ہی تمہیں آگے چلنا ہے. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ جب گئی تھی کتنا انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس اٹھایا، لیکن شہباز شریف کا ہی کارڈ چلا نا. پوری مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو شہباز شریف کے ساتھ جوڑا. سلمان صاحب، یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قبولیت اور مقبولیت کی جنگ میں ہمیشہ قبولیت بازی لیتی نظر آتی ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. پاکستان کی پالیٹکس کو اگر آپ دیکھیں تو تمام جگہ پر جو قبولیت کا کانٹیکس ہے وہی غالب رہا ہے نا. جی بالکل ایسے ہے. رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود. ایک بات میں نے کہا، عمران خان کی عمر 24-25 سال ہے نا، وہ بھی نوجوان نہیں ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے نا، کیونکہ آپ ساری نوجوانی ان سے جوڑی جا رہے ہیں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا، رضی صاحب دل جوان رہنا چاہیے. احسان رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دل جوان. احسان رانا صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ یہ جو پیپلز پارٹی میں جو ہو رہی ہے، سیاست ہو رہی ہے، اس کو آپ حکمت عملی دیکھتے ہیں یا واقعی آپ تضاد دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں؟
سب سے پہلے تو رضی بھائی کو میں بتا دوں کہ جوانی جو ہے نا وہ بندے کی پرفارمنس سے ہوتی ہے, بڑکوں سے نہیں ہوتی. اور اس نے تو 70 ڈنڈ پیل کے دکھا دیے تھے. یہ تو حضرت سی ہوا چلے تو ان کی باہر نکلنا سی وہ تو جو ڈنڈ پھیل رہا سی وہ کارکنوں نوں مار پی رہی سڑک تے وہ تو باہر نکلنا سی جو ڈنڈ پھیل رہا سی. اگے چلو. بس ہے کہ پاکستان کی قسمت ہے نا, جب کارکنوں کو مار پڑی ہوتی ہے تو لوگ ٹکٹ کٹا کے لندن بھاگ جاتے ہیں. تو یہ تو کیا قسمت یا اندر لوگ جاندے نے ڈنڈا مار دے نے, تسی نعرے لاندے ہو کہ کنیاں ڈنڈا ماریاں نے. جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ کو بھی پتا کہ کون کھڑے ہیں اور کون لیٹ جاتے ہیں, کون جدہ لیٹ جاتا ہے جا کے, کون لندن لیٹ جاتا ہے جا کے, وہ آپ کو بھی پتا. چھوڑیں اس بات کو تو, اور کون لیٹ کے آئے یہ بھی سب کو پتا ہے, وہ چھوڑ دیں آپ. بات ہم کر رہے تھے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ٹوپی ڈرامہ سنا تھا, ابو ڈرامہ میں نے صرف نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی شکل میں دیکھا ہے. یہ جو ابو ڈرامے ہیں یہ پچھلے 50 سال سے چل رہے ہیں. بلاول صاحب نے ابھی اسار صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ان سے ہم رابطہ کر لیتے ہیں. امتیاز عالم صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. امتیاز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بات ہو رہی تھی کہ ڈرامہ ہو رہا ہے, اور ڈرامہ بھی اس طرح کا ہو رہا ہے کہ جو ایسے لگ رہا ہے کہ فلم چل رہی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ سادہ سمپلسٹک تجزیہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ بلاول کی اپنی بڑی پختہ رائے ہے بہت سارے معاملات پہ, اور اس میں ووٹنگ تک ہوتی ہے سینٹرل ایگزیکٹو میں, اور باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ خود زرداری صاحب نے کل ایک بڑی زبردست بات کی کہ اگر وہ کہہ دے اچھا بابا اب آپ سنبھالو, آپ جانو, میں تو نہیں کرتا, تو پھر کیا ہوگا؟ تو پی ایچ ڈی صاحب جو ہیں زرداری صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اور یہ بات درست ہے, اور ان کے گھر کے اندر بھی جو ماحول ہے بچوں کے ساتھ کافی ڈیموکریٹک ہے, اور زرداری صاحب الاؤ کرتے ہیں اوپن ڈیبیٹ بھی. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت کوئی سردار ہیں اور ان کا حکم چلتا ہے, نو, اس طرح کی بات نہیں ہے. تو بلاول کوئی کم تجربہ کار اب نہیں رہ گیا, اچھا پارلیمنٹیرین طور پہ سامنے آئے, اور میں تو سمجھتا ہوں بطور فارن منسٹر I was really impressed with his performance. ٹھیک ہے. اور سر سوال تو پھر یہ بھی تھا نا کہ جب زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈر ٹریننگ ہے, تو پھر ایک ایسا شخص یا ایک بچہ, کس کی انڈر ٹریننگ ہے؟ دیکھیے نا, کس کی انڈر ٹریننگ ہے. زرداری صاحب نے کوئی وہاں پہ کلاس کھولی ہوئی ہے ایسی. زرداری صاحب خود سیاست کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ہر روز نہیں آتی ہے, ہر روز سیکھنا پڑتا ہے. جو میں بات کہہ رہا ہوں, جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنریشنل شفٹ آ گئی ہے پاکستان میں. اب جو نئی جنریشن آئی ہے, نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ہے, نئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سپیئر آ رہے ہیں, نئی بچوں کی نئی ویژن اور سوچ آ رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے گھر کی بات. میری بیٹی اور میں, حالانکہ وہ ابھی پڑھ کر آئی تھی ابھی کچھ عرصہ ہو پہلے, تو میری اس کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اور میں اس کی باتیں بڑی حیرانگی سے سنتا ہوں, کیونکہ بہت شفٹ ہے. یہ آپ کہہ رہے کہ ایک زمانے کی شفٹ ہے. ایک کہتے ہیں کہ زمانہ کون سا ہے, اس کی اثر کی آواز کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدل گئی ہے, ہمارا زمانہ بدل گیا ہے. امتیاز عالم صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, ہمارا زمانہ بدل گیا ہے, جنریشنل شفٹ بھی آ چکی ہے, اور اسار صاحب بھی آ چکے ہیں ہمارے ساتھ, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اسار صاحب مجھے بات مکمل کر لیتے ہیں. جی شور. ایک عمران خان کی ایک کامیابی میں ایک بات یہ تھی کہ لوگ اولڈ رجیم کی پارٹی سے مایوس ہوئے تھے, یا کہہ لیجیے ان سے کافی بور ہو گئے تھے, اور وہ عمران خان میں انہیں ایک نیا پن نظر آیا تھا, تو لہذا وہ اس طرف چلے گئے. اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ عمران خان کے خلاف کیسی ہی کیمپین بلڈ کرتے رہیں, لیکن پرانی لیڈرشپ کا جو بیگیج ہے وہ ان کے اوپر سے نہیں ہٹ رہا ہے. تو لہذا بلاول اگر ایک راستہ نکال رہے تھے یا نکال رہے ہیں, اس پہ ہمیں پھپتی نہیں کسنی چاہیے, بلکہ انکریج کرنا چاہیے کہ نئے پولیٹیشین آئے. میں تو کہتا ہوں کہ نون لیگ سے بھی اسے مریم کو آگے لانا چاہیے. آپ امتیاز صاحب درست فرما رہے ہیں, اور یقیناً اگر زرداری صاحب یہ سوچ لیں کہ جو چینج ہے, تبدیلی ہے, عوام اٹریکٹ ہوگی, اور عوام بھی چاہتے ہیں کہ جو پرانے چہرے ہیں, آپ کوئی نیا چہرہ ہمارے سامنے آئے اور کوئی تبدیلی آئے. اسار صاحب آپ کیا کہیں گے, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو پرانے چہرے ہیں اب انہیں نئے چہروں کو, نئی جنریشن کو سامنے لانا چاہیے, اور اس سے ان کی پارٹی کو فائدہ ہی ہوگا؟
इसार साहब, माइक आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ये इसार साहब के खिलाफ कोई साजिश हो गई है लगता है। इसार बड़ी साहब, साजिश हुई। आपसे हम ब्रेक के बाद अब आपका टेक लेंगे, और अभी हमें ब्रेक पे जाना है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे, ओवरऑल हो क्या रहा है और पीपल्स पार्टी आखिर करना क्या चाहती है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की मईशत की बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म खासे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और इसार साहब की ऑडियो भी वापस आ चुकी है, और वो जो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो हम सुनते हैं। इसार साहब, मुल्की सियासत पे हम बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के हवाले से बात हो रही है, चल क्या रहा है, क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो पे ऐसी डकैती पड़ रही है जैसे 1947 से लेके आज तक अवाम के हकूक पे डाका मारा जाता है। और ये शक्लें बदल के, रंग बदल के और नाम बदल के, चेहरे बदल के डकैतियाँ करना, जो मतलब कोई पुरानी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जैसे अभी इम्तियाज आलम भाई कह रहे थे कि जी नए चेहरे आने चाहिए, बिलावल आ जाए, वहाँ से मरियम आ जाए, तो क्या नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ के बाद मरियम के बाद हमजा रह गए, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फिर आसफा भुट्टो, वहाँ असफान दियार, एमल वली, ये फिर वो, मतलब क्या ये नए चेहरे हैं? इनको नया चेहरा कहते हैं? नया चेहरा तो कहते हैं नए विजन को, नए सोच को। ये एक कंटिन्यूटी है कब्जा ग्रुपों की, और वो कंटिन्यूटी सिर्फ नाम बदल देते हैं। आगे से अब जुनेद आ जाएगा, वहां से जो है वो बिलावल साहिबा की साहिबा कैरो साहब की हमशीरा आ जाएंगी। तो ये कौन सा निजाम की तब्दीली है? इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये एक जुराब उतार के दूसरे पैर में पहन लो, दूसरी वाली उतार के उसमें पहन लो। अब हो ये रहा है कि ये जो नया अबू ड्रामा हो रहा है, इसमें बिलावल साहब अगर इतने ही इनकलाबी थे तो को पिछले 20 साल से वो ये सब कुछ देख रहे हैं, तो तब तो उनको कोई जोश नहीं आया। ये सारा ड्रामा वो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है जो पीटीआई में जा चुका है, और अब उनको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। बिलावल जाएंगे। कल कितनी बारीकी से आसिफ अली जरदारी ने एक गेम सबको बताई कि मैं 4 पीपी का चेयरमैन हूं, वो 3 पीपी का चेयरमैन है। अब बिलावल अगर वहां जाते हैं, आज उन्होंने अपने अब्बू की हर तस्वीर हटा के अम्मा की तस्वीर लगा दी, तो इतनी लेट क्यों ख्याल आया अम्मा के प्यारे को कि मैंने अपनी अम्मा की तस्वीर लगानी थी, अब्बू की नहीं लगानी थी? एक बात से ही उनको इतने जज्बात में शिफ्ट आ गया। कैच दे देते हैं ना, सियासत में मैच्योर होते हुए जरा वक्त लगता है, तो फिर उन्हें घर बैठाए ना। अगर अभी मैच्योर नहीं हुए तो मुल्क की आपने भाग दौड़ वजीर खारजा के तौर पे एक ऐसे बच्चे को पकड़ा दी जिसका बाप कहता है कि वो ट्रेंड नहीं है, तो फिर ये कौन सा निजाम है? अच्छा इसार साहब, आपने बात की कि क्या हमें यही शक्लें नजर आएंगी और वो जो नेपोटिज्म है वही हमें नजर आएगा, बाप नहीं तो बेटा, उसका बेटा, और आगे हमारी पहली जनरेशन ने भी यही चेहरे देखे, हम भी ये देख रहे हैं। आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही है हमारी आने वाली जनरेशन, क्या उन्हें चेंज नजर आएगा या यही लोग मुल्क पे मुसल्लत रहेंगे? देखें, मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद लोगों के चेहरे पे ना मैटरनिटी होम के बाहर नजर आती है। अगर बीइंग पाकिस्तानी आप बात करें तो मुझे तो किसी के चेहरे पे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आप बाहर निकल के लोगों के चेहरे देखें, आपको समझ आ जाएगी। जिस मुल्क में कानून के नाम पे आप 12 साल के बच्चों को पकड़ के FIR काट के जेलों में फेंक देते हैं और फिर उनकी सारी जिंदगी उन पे दाग लग जाता है, और दूसरी तरफ ताकतवर लोग इतने ताकतवर होते हैं कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ये झूठे हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट सबसे ये कहते हैं कि ये बंदा जो है ये तो अहल ही नहीं है, फिर आप उसी को उठा के सर पे बिठा के वजीर आजम बनाने के लिए ले आए। तो ये कौन सा निजाम है? ये कौन सा मुल्क है? किस मुल्क के अंदर हम जमहूरियत की बात करते हैं? और मुझे हंसी आती है, बिलावल जमहूरियत लेके आएगा, मरियम साहिबा जमहूरियत लेके आएंगे, जिनकी अपनी सफों में जमहूरियत नहीं है, जो वर्कर से जिस तरह नबील गबोल को बिलावल ने धक्का दिया था, वीडियो मौजूद है, तकब्बुर की इंतहा पे खड़े हुए लोग हैं ये। तो ये मुल्क के अंदर जमहूरियत लाएंगे? ये सिर्फ बाप बेटे के अंदर एक प्लान के तहत काम हो रहा है। वो बाहर चले गए, वहां जाके बाप के खिलाफ थोड़ा सा ये ड्रामा होगा, उसके बाद अगर उनकी वापसी होती है और वो कहते हैं मैं तो 3 पीपी का वो चेयरमैन हूं और मैं अपनी 3 पीपी चलाऊंगा अपनी अम्मा वाली, तो जाहिर है बहुत सारे नाराज लोग वापसी कर सकते हैं, क्योंकि
प्रैक्टिकली जो है पीपल्स पार्टी का बोलोराम हो चुका है, वो अर्थी उठ चुकी है उसकी। अब ये मुर्दा घोड़े में जान डालने लेकिन की सर कोशिश अवाम कर का रहे हैं। डायलेमा ये है कि यही चेहरे हैं, यही लोग हैं जिनसे हमें उम्मीद ना चाहते हुए भी लगानी पड़ती है। नसीर वाघा साहब नहीं जी, लगा इसमें- रहे। इसमें मैं एक मुझे जुमला और मुझे कहूंगा, थोड़ा मैं सा एक जुमला वक्त कहूंगा, जी, फिर आप जी, मेरा जी, एक जुमला सुनिए। जी। ये जो आप कह रहे हैं कि ना चाहते हुए भी उम्मीद लगाते हैं, अब इस बार ऐसा नहीं है कि लोग ना चाहते हुए भी उम्मीद लगा रहे हैं। अगर ये उम्मीद लगा रहे होते तो मियां नवाज शरीफ साहब हवाओं में उड़ के सिर्फ लोगों की विंडो शॉपिंग ना कर रहे होते, जमीन पे खड़े होकर 2 जलसे कर चुके होते। अवाम कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए। ये जब जमीन पे आएंगे इन्हें लग पता जाएगा कि अवाम किस तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं। ये अब वो दौर चले गए जब ये कहा जाता था कि अवाम के बच्चों के चॉइस नहीं है। लेकिन सर क्या करें, लिहाजा उनके इलेक्टेबल्स पास की यही है। चॉइस भी वो हैं। जी, सलमान मुझे जी वक्त जी दीजिएगा रजी जरा, साहब थोड़ा जी। सा। ये कोड़ी का मैदान अभी इलेक्शन होंगे, पता चल जाएगा। इलेक्शन होएगा जरूर, तो पता जरूर। चल जाएगा। अल्लाह अगर करे इलेक्शन हो होया जाए, और अल्लाह फिर- करे इलेक्शन हो जाए। मैं तो ये बात कहता हूँ और मुझे इस हवाले से बड़ी हैरत हुई क्योंकि कॉमरेड इम्तियाज़ आलम साहब जो हैं ये हमें हर बात के ऊपर भारत की मिसाल और ख़ास तौर पर जमहूरियत पे भारत की मिसाल दिया करते थे। आज पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं दी। भारत के अंदर एक तो है कि वहाँ पे जमहूरियत की कंटिन्यूटी है, माशाल्लाह नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें वहाँ के अवाम ने जो तब्दीली लानी थी उसने नारे नहीं लगाए सर, उन्होंने कोई साजिश नहीं की। वहाँ पे दिल्ली के अंदर वहाँ के अवाम ने केजरीवाल को मैंडेट दिया, बाकी पूरे भारत के अंदर मुस्तरद कर दिया। नहीं, इलेक्शन ही नहीं लड़ा यार, वो खास और बात लड़ा ना बाकी जगहों पे भी, थोड़ा जहाँ पे बहुत लड़ा यार, वहां पे वो मुस्तरद हो गए। अब दिल्ली में और इलेक्शन फिर वो अगला इलेक्शन लड़े, वहां से वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे दोबारा जीते। आज वो पंजाब में भी स्टेक होल्डर बन गए, चले दिल्ली से निकल के पंजाब में आ गए। तब्दीली आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद आपने फेसलेस किया, गांधी डायनास्टी को नहीं चलाएंगे हम कांग्रेस के अंदर। आपने वो जो है क्या नाम है उसका, आजकल जो कांग्रेस को लीड कर रहा है उस नौजवान को आगे नहीं आने दिया। उसने खुद भी कहा मैं सियासत में नहीं आऊंगा, लेकिन मजबूरन लाना पड़ा ना। बड़े सगीर का मिजाज ऐसा है, यहाँ पे लोग जो है वो डायनास्टी पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा की दीगर क्वालिफिकेशन के साथ एक क्वालिफिकेशन ये भी थी कि वो जुल्फकार अली भुट्टो साहिबा की जुल्फकार अली भुट्टो साहब की शहीद की साहबजादी थी। और देखिए एक मिजाज होता है, इसने अपने नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसेस के साथ चेंज होना होता है। कामयाबी या इसका तसलसल जो होता है या इसकी कामयाबी का इम्कान तब होता है जब आप उस अमल को चलने दें और इस बात के ऊपर इसरार मत करें कि मैं हतमी राय हूं, जो मुझे नजर आ रहा है वही टोटल हकीकत है। हालांकि आपको हकीकत का एक जुज़व भी नजर आ रहा होता है, क्योंकि इंसान की एक कैपेसिटी है ना देखने की। तो इसलिए अगर मतलब कि बाकी भी चीजें इन टोटलिटी हम हतमी राय ना दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। लेट द एवोल्यूशनरी प्रोसेस कंटिन्यू। हमें इसरार करना चाहिए कि भाई जैसे भी इलेक्शन करवाने हैं तुम करवाओ और वक्त पे करवाओ। पहले तुम लेट कर चुके हो कम से कम 6 महीने से 8 महीने। लेकिन सर मसला ये भी है ना कि इलेक्शन तो ठीक है हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पे भी बहुत ज़्यादा सवालात हैं। सलमान आबिद साहब क्या कहेंगे आप? इससे पहले हम बात कर रहे थे कबूलियत मकबूलियत वाली, तो सर इलेक्टेबल्स की चॉइस नून लीग की आखिर क्यों? देखिए, वो सिर्फ नून लीग नहीं, किसी ज़माने में मुस्लिम लीग काफ भी चॉइस थी, किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून चॉइस हो जाती है, किसी ज़माने में पीटीआई चॉइस हो जाती है, कभी कभी पीपल्स पार्टी भी चॉइस आ जाती है। 2002 में एमएमए भी चॉइस बन गई थी। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली आवाम को ये हक ही नहीं मिल सका कि वो अपनी मर्जी की क़यादत का इंतखाब कर सके। हमने इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन का एक कारोबार किया है और वो कारोबार चल रहा है, अभी तक चल रहा है। अगर ये अवामी मैंडेट की बुनियाद के ऊपर हुकूमतें बने तो एक और तरीका होता है। तो हम तो अवामी मैंडेट पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते ना, हम तो इलेक्शन अरेंजमेंट के ऊपर यकीन रखते हैं कि इलेक्शन से पहले एक अरेंजमेंट तय होगा, उसके नतीजे में फिर चीज़ें होंगी और जब इलेक्शन अरेंजमेंट तय हो रहा होगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि असल घोड़ा कौन है मैदान का। उसके ऊपर सारी सियासी जमातें हैं उसकी तरफ रुख कर लेंगे, यानी अब जो इलेक्टेबल्स हैं वो वहाँ पे रुख करना शुरू कर देंगे। ये पाकिस्तान की रियलिटी है इस वक्त। अब उसमें मैंने कहा ना कि कोई असूली और नज़रियाती लड़ाई तो नहीं हो रही, जो बिलावल साहब ने कोई करिश्मा दिखाना है या मरियम ने करिश्मा दिखाना या इमरान खान ने दिखाना या नवाज शरीफ ने दिखाना है। अब यही नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हीं इलेक्टेबल्स के ऊपर ही बेस कर रहे हैं ना, जो कल तक उनको गालियां निकालते रहे।
اور اسی طریقے سے باقی جماعتوں کا بھی یہ حال ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹکس ہے اس کو اس طرح سے چلنے نہیں دیا جا رہا جس طرح سے اس کو چلنا چاہیے. تو جب آپ پولیٹکس کو چلنے نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ الیکشن کی ایکسرسائز کرتے رہیں, لیکن اس الیکشن کی ایکسرسائز سے ہوگا کچھ نہیں. تب ہوتی ہے جب آپ اپنے کام پہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. بات یہ ہے, جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ آپریٹ نہیں ہو رہی نا, تو جب وہ پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ آپریٹ نہیں ہوتی, ایک فیملی یونٹ کے طور پہ آپریٹ ہوتی ہیں, تو ٹھیک ہے چلے جی بے نظیر بھٹو تو جناب ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے, اب جنید صفدر کے بارے میں کیا خیال کریں گے کہ کل ان کے سامنے بھی لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو میرا مطلب ہے پولیٹکس کو پھر پولیٹکس کے طور پہ چلائیں نا, کہیں تو کہیں آپ اپنی کوئی ڈیموکریٹک ویلیوز تو شو کریں نا. پولیٹیکل پارٹیز وہ شو نہیں کر رہی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ جس نے بھی پولیٹکس کرنی ہے اس کو جناب ہاتھ باندھ کے ہمارے خاندان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اب رضا ربانی جیسا پارلیمنٹیرین جو ہے یا باقی لوگ جو ہیں ہر جماعت کے اندر جو سینیورٹی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس کیا آپشن ہے ماں سوائے یہ کہ اپنی جماعت کے اندر جن لوگوں کی اجارہ داری ہے ان کے سامنے وہ سجدہ ریز کریں, اور اس کے علاوہ کیا آپشن ہے. اور پھر ایک ریلیٹیبل چیز یہ ہے کہ نون لیگ نے جو تیاریاں کی ہیں انتخابات کی, اس سے پہلے اب انہوں نے الیکٹیبلز کی اور امیدواروں کی فہرستیں بھی مانگ لی. تو امتیاز صاحب کیا واقعی اسی طرح سے پھر سلیکشن ہوگی, جو ہاتھ باندھ کے زیادہ تابعداری کرے گا اس کو پھر ٹکٹ دے دی جائے گی؟ دیکھیے میں وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کا ٹیلی ویژن افورڈ بھی نہ کر سکے, لیکن کرتا ہوں محتاط طریقے سے, کہ یہ مجھے 2018 کا ری پلے نظر آتا ہے. اس بار لاڈلا کوئی اور ہوگا یا لاڈلے کئی ہوں گے, ان کی کولیشن بنے گی, اور جس طرح اس سارے پروسیس کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے, مسخ کیا جا رہا ہے, اس سے اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک. اب بات یہ جو سارانہ صاحب نے کی ہے, مجھے ان سے 100% اتفاق ہے کہ ان پارٹیاں یہ جمہوری نہیں ہیں, اور ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے, اور خاندانی سیاست جمہوری سیاست نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن آ گئی ہے, مثال کے بعد بھٹو ٹریڈیشن جو ہے اسے ہم پاکستان کی 50 سالہ تاریخ سے کیسے نکال سکتے ہیں. اور اس میں جب میں بات کر رہا تھا بلاول کی, تو بلاول ریپرزینٹ کرتا ہے بھٹو ٹریڈیشن کو یا بی بی کی ٹریڈیشن کو, تو اس کے بڑے امپیکٹ ہوتے ہیں پاپولر پالیٹکس پہ. لیکن جہاں تک تعلق ہے, یہ جو بات کر رہے تھے ہمارے دوست عابد صاحب, کہ یہ جو ساری پارٹیز نے ڈیموکریٹک پلیٹ فارم چھوڑ دیا ہے. میں اس لیے بلاول کی تعریف کر رہا تھا کہ بلاول ڈیموکریٹک ایشوز اٹھا رہا تھا, وہ الیکشن کی شفافیت کے سوال بھی اٹھا رہا ہے, اس سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی کہہ رہا تھا, وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں 1973 کے آئین کے حساب سے ادارے اپنے حدود میں رہیں. وہ اس اچھی باتیں کر رہے تھے. تو کاش دکھاوے کے لیے کوئی پولیٹیشین ایسی باتیں کرے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ تحریک انصاف کو جو 70 دن کے بعد الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے کہ جی آپ دوبارہ 20 دن میں الیکشن کر لیں, میں سمجھتا ہوں کافی اس میں بدنیتی مجھے نظر آتی ہے. بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن کے خلاف بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ ایک سویلین ادارہ ہے اور انتخابات کا سب سے طاقتور ادارہ ہے. لیکن اب آپ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بھی خاص طور پر جو بکلا ہے وہ ہر چیز کو ایک لیگل ایشو بنا دیتے ہیں. 20 دن میں الیکشن ہو سکتا ہے, یہ الیکشن کمیشن میں جائے کہ جب ہم نے کنونشن کرنا ہے اور اب اجازت دی جائے, ہمارے لوگوں کو پکڑا نہ جائے, اور الیکشن کمیشن کو یہ سامنے رکھی جائے بات کہ ہم نے فلاں تاریخ کو کنونشن رکھنا ہے. کیونکہ یہ اگر نہ کیا گیا تو بلے کے نشان بھی شاید نہ ہو بیلٹ پیپر پہ. جو سب یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ جو گرینڈ سکیم ہے الیکشن کی, اس پر بھی کسی کا اعتبار نہیں ہوگا. ابھی آپ نے یورپین یونین کی رپورٹ نہیں پڑھی ہے پاکستان پہ, اس میں جو پاکستان میں ایپ جو انہوں نے تلاش کی ہیں اور ظاہر کی ہیں, اس میں سب شامل ہے کہ آپ جو سیاسی اپنے اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور سر جب ہم بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی, تو پیپلز پارٹی بھی یہ بات کرتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. بلاول بھٹو تو برملا اس کا اظہار کر چکے ہیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں واگا صاحب, سرفراز بگٹی صاحب نے بھی کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایسے ہی الیکشن لڑنے ہیں
تو پھر آپ وزارت عظمیٰ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں, ہمیں پتہ ہے کون آئے گا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ میری موجودگی بھول گئی ہیں اور مجھے واقع میرا صاحب ایسے نام ہی کیسے آپ ہو کا سکتا شاید ہے, نکل گیا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ شاید میری بھی آپ جویریہ باری آئے. آپ اس امپورٹنٹ ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے سر. جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے نا, دیکھیے اس بارے میں تھوڑی سی یہ جو نئی جنریشن اور پرانی اور نئے لوگ, آپ تو ماشاءاللہ آپ نے وہ اخبار نہیں پڑھے, پہلے اخباروں پہ ایک فلموں کے بارے میں اشتہار آیا کرتا تھا شرطیہ نیا پرنٹوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہوتا تھا, فلم پرانی ہوتی تھی, اچھا, تو جو اس کا پرنٹ ہوتا تھا نا اس وقت وہ ایک لمبی سی سیلولائڈ چلا کرتی تھیں فلمیں, تو وہ نہیں بناتے تھے, تھوڑے سے اس میں رنگ شنگ چینج کرتے تھے اور وہ چلا دیتے تھے. اب لوگوں کو وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ دیکھیں ہم نے فلم میں بہت ساری چیزیں فرق ڈال دی ہیں, آپ دیکھیں گے تو آپ کو پرنٹ کا فرق نظر آئے گا, یعنی پرنٹ بدلا ہوتا تھا, باقی کہانی ہر چیز وہی, لوگ کہانی کردار سب وہی ہوتے تھے. آپ دیکھیے آپ کتنے سالوں سے ہم وہی کردار دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی میں ایک امید تھی لوگوں کو, شاید کوئی نوجوان نسل یا لوگ بدل کے آ جائیں جس کی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی کی طرف آئے. لیکن یہ جو ایک پاکستان کے اندر لفظ ہے نا الیکٹیبلز, یعنی آپ اور ہم تو الیکٹیبل ہو ہی نہیں سکتے. یہاں الیکٹیبل کی کیا ڈیفینیشن ہے, جس کے پاس بہت دولت ہو, جو واقعی جیت سکتا ہو, بھئی کس بات پہ اس نے جیتنا ہے, آپ بتائیے کوالیفیکیشن کیا ہے الیکٹیبلز کی. اور پھر ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ جوڑ لوں. یہی کام پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا اور یہی کام ساری جماعتیں کرتی ہیں. آپ دیکھ لیں, ہم نے 70 سال سے وہ چہرے نہیں بدلے اور وہی لوگ بار بار آ رہے ہیں, یعنی وہ قریب المرگ. یہ آپ کئی ایسے پولیٹیشن ہیں یقین جانے جو ایم این اے, ایم پی اے اور منسٹر کے طور پر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے, لیکن وہ پولیٹکس کی جان نہیں چھوڑتے. بھئی آپ مجھے بتائیے آج کے اس جدید دور میں جب ایک بندہ انگوٹھا چھاپ ہے, جو بندہ ای میل نہیں کر سکتا, جو موبائل نہیں کھول سکتا, جو واٹس ایپ نہیں کر سکتا, تو اس جدید دنیا کے ساتھ اس نے چلنا کیا ہے. آپ بتائیے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آدھی پارلیمنٹ سوئی ہوئی ہوتی ہے. اگر تو یہی کام رہنا ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے. جب تک یہ تبدیلی نہیں آنی, خدا را اگر بلاول بھٹو یا دوسرے لوگ یہ چاہتے ہیں بھئی فیملی پولیٹکس سے تو جان نہیں چھوٹنی, اور یہ کون جان چھڑوا سکتا ہے, عوام. آپ کے الیکشنز لوگ مانگیں کہ نہیں ہم نے فیملی پولیٹکس کو ووٹ نہیں دینے, نئے چہرے, نئے لوگ, پڑھے لکھے یہاں آپ کے سامنے ڈین آئے. لیکن صاحب یہ ریولوشن لائے گا کون, کیسے آئے گی یہ ریولوشن؟ عوام لے کے آئے گی. جب عوام ان پرانے لوگوں کو ریجیکٹ کرے گی اور صحیح پڑھے لکھے چانسلر آئیں گے, یونیورسٹیوں کے پروفیسرز آئیں گے, ڈاکٹرز آئیں گے آپ کے سامنے, تو آپ کی پارلیمنٹ اچھی لگے گی. آپ دیکھیں یو کے کا جو ہے پرائم منسٹر, وہ کتنا ینگ آیا. اب اچھا پوری دنیا میں سوائے امریکہ کے وہاں پر ایک بابا آتا ہے, ادروائز ابھی کی بات ہے, حالانکہ انہوں نے بھی پیچھے بڑے ینگ بندے اپنے لے کے آئے ہیں پریزیڈنٹ, لیکن باقی پوری دنیا میں کتنی نوجوان خواتین ہیں جو پولیٹکس میں آئیں اور انہوں نے کمال کی پروگریس کی. ہتھولا رکھو, برازیل اور نیدرلینڈ دے دو پاگل صدر بن گئے نے, سوری ارجنٹائن اور نیدرلینڈ کے اندر تھوڑے ہتھولا رکھو. وہ تو ان کی عوام نے پھر ان کو بنایا, آپ نے ان کو پاگل کہہ دیا ہے. میرے خیال میں یہی فرق ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں کے عوام کی سوچ کچھ اور ہے, اور جو ڈیولپنگ کنٹریز جیسے کہ پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں, سر ہماری عوام وہ 2 وقت کا کھانا انہیں نہیں مل رہا, انہیں روٹی نہیں مل رہی, انہیں مکان نہیں مل رہا, ان کی سوچ یہاں تک محدود ہے. اور اگر کوئی دوسری جانب جاتی ہے تو پھر ایکسٹریمزم کی طرف چلی جاتی ہے, جو کہ پھر یقینی طور پہ غلط ہو جاتی ہے. خیر ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو دیگر ایشوز پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی پروگرام. بات یہ ہے ناظرین, 14,000 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد بالآخر 4 روزہ جنگ بندی ہو چکی ہے. آج صبح 7 بجے سے اس کا اطلاق ہوا ہے. اب سوالات بہت زیادہ ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ 4 روز کے لیے رہے گی یا اس کو مزید بڑھایا جائے گا, یا اس جنگ بندی کے کیا اثرات ہوں گے, اور کیا واقعی یہ 4 روز جو ہیں اس میں فلسطینیوں کو کوئی سہولت ملے گی. امتیاز عالم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی 4 روز کے لیے ہوگی یا اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں لگتا سر دونوں طرف سے اپنا اپنا سٹیک آ گیا ہے؟
देखिए ये जो इसराइल का ये जो ख्याल था कि वो हमास को एलिमिनेट कर देगी, मेरा ख्याल है कि वो उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई है उस तरह। दूसरी बात ये कि जितनी तबाही हुई है, जेनोसाइड किया गया है, जो खून खराबा किया गया है, उस दुनिया में राय अब बदल गई है। और मैंने देखा कि पहली बार फिलिस्तीन के लिए मगरिब में और यूरोप में और अमेरिका में बहुत प्रो फिलिस्तीनियन सेंटिमेंट बना है। और खुद आप देखें कि लेबर पार्टी के 70 एमपीज ने बगावत कर दी अपनी पार्टी के मैंडेट से। तो ये एक बड़ी तब्दीली आई है दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हुआ है ये एक अच्छी शुरुआत है। और जो लीवरेज है उनके पास वो ये हॉस्टेजेस हैं, जो यरगमाली हैं, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ सारी स्टोरी को जैसे जैसे डेवलप हो रही है। मुझे लगता ये है कि ये एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि अगली खेप भी वो रिलीज करने पे हमास तैयार है। वो रखेंगे आखिर में फौजी ही यरगमाली, और उसमें उनका मुतालबा होगा कि कुछ 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैद हैं, उनकी रिहाई का। वैसे हमने देखा है माजी में सिर्फ 1-2 सिपाहियों के लिए भी इसराइल ने काफी बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ा था, बिल्कुल माजी में। और ये जो अब 13 लोग जो लोग यरगमाली रिहा है, उसके बाद बड़ा प्रेशर और बिल्ड हो जाएगा जी, बाकियों को भी रिहा करें। बिल्कुल ऐसे है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हर 10 इसराइलियों की रिहाई पे जंग बंदी का जो दिन है वो उसको बढ़ा दिया जाएगा। वाक़ई साहब ऐसे ही? हाँ जी, एक दिन एक्सटेंड होता जाएगा। देखें, ये जो 4 रोज़ा पाबंदी है, मुझे ऐसे लगता है कि ये तो मौत के खेल की 4 रोज़ा पाबंदी है। और मुझे उम्मीद है कि ये पाबंदी एक्सटेंड हो जाएगी। कभी इम्कान है, जो हालात नज़र आ रहे हैं, और हमें दुआ करनी चाहिए कि ये रुक ही जाए। लेकिन यकीन जाने जो आज मैंने टीवी पे वो सारी फुटेज देखी है, जिस तरह गज़ा और दूसरे शहर बर्बाद हो गए हैं, जिस तरह वो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, सड़कें, वहाँ कुछ बचा ही नहीं। अब उनकी रिवाइवल किस तरह होगी? 4 दिन के बाद भी अगर कोई ये सोचे कि दोबारा जंग लग सकती है, खुदा का खौफ खाएं। ये सारी दुनिया के लोग, सारी बड़ी बड़ी कुव्वतें मिलकर इसकी मुस्तकिल जंग बंदी करें, और इसका रिजल्ट तो ये निकलना चाहिए कि फ़लस्तीनियों को कम से कम उनका घर तो मिल जाए, कम से कम उनको वापस अपने इलाके, अपना मुल्क तो आप दे दें। इतना खून उनका बहा, इतने नुकसान, इतने बच्चे जो हैं वो शहीद हुए, अब उनका रिवॉर्ड कम से कम ये तो मिले, उनकी शहादत का खून कुछ तो रंग लाए, कम से कम उनको उनका जो घर है, जो उनका मुल्क है, वो वापस मिल जाए। और ये बड़ी कुव्वतें ही सारा फैसला करेंगी ना, जिन्होंने ये पहले काम किया अभी वो इसको रिवर्स भी करेंगे। जिन्होंने ये खेल खेला, जिन्होंने ये स्टेज सजाया, वही अब इसको अनडू करें। अनडू में नुकसान तो वहीं का वहीं है। मैंने वो बिल्डिंग्स देखी हैं, यकीन करें मेरी आंखों से बिल्कुल आंसू आ रहे थे। दिल दहला देने वाले मनाज़िर हैं। और वाक़ई साहब, काश ये 4 रोज़ा जंग बंदी के साथ उन माओं के वो बच्चे वापस आ सकें, उन बच्चों की वो माएँ वापस आ सकें, वालिदैन वापस आ सकें, उनका हंसता बसता घर वापस आ जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसार साहब, आपको क्या लगता है कि ये 4 रोज़ा जंग बंदी जो है ये एक्सटेंड हो सकती है? एक्सटेंड तो होनी है, आखिर जंग कहीं ना कहीं तो खत्म होती है ना। जंग सारी जिंदगी तो नहीं चलती, और जो मुकासद होते हैं वो तयन करते हैं कि जंग कब तक जारी रहेगी। फलस्तीन में गजा की पट्टी पे जितनी तबाही हो गई, अब कई दहाइयां लग जाएंगी उसकी बहाली में। और जो बच्चे चले गए, जो शहीद हो गए, 6,000 बच्चे शहीद हो गए, वो तो वापस नहीं आएंगे। और आलमी इदारे, फिर आलमी कुव्वतें और मुस्लिम जो हुक्मरान हैं, उन सबको मुबारक हो कि उनकी बेशर्मी, बेहिसी के नतीजे में हमने सुना था क़यामत आएगी। हमने अपनी आंखों से क़यामत देखी भी, और हम सुनते थे कि क़यामत के दिन लोग अलामा अलामा पुकारेंगे। हमने वो आवाज़ें, वो चीखें भी सुन ली। हमने माओं को, बच्चों को गोद में लेके वो चीखें, वो फरियादें सुनी जो शायद हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। हमने सुना था कि कभी करबला बर्पा हुई थी। हमने देखा कि कितनी तकलीफ दे होती है जब अपने प्यारों की लाशों को अपने हाथों में उठा के देखा जाता है। तो
وہ جو ایک شعر ہے کہ بجھ بھی چکی ہے شمع، جل بھی چکے پروانے، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائیں. اب خاک اڑائیں، مسلم حکمرانوں کو مبارک ہو، سعودی عرب کو مبارک ہو جو اسرائیل کو تسلیم کرانے. دیکھ لیں ابھی تک یعنی دنیا کی اور انسانیت کی تاریخ میں یہ جو دور ہے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے ایک نے اسرائیل سے تعلقات ختم نہیں کیے. اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ ان شہید ہونے والوں سے کتنے کمیٹڈ ہیں. یہ سب بے شرم لوگ ہیں. یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ جب تک انہیں خود جوتیاں نہیں پڑیں گی تب تک یہ اسی طرح کرتے ہیں. بالکل ایسے. رضی صاحب آج فلسطینی ہے، کل کو ہم ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیا واقعی انسانیت ختم ہو چکی ہے؟ دیکھیے آج میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ غزہ میں پہنچے ہیں وہ لوگ جو رفح کراسنگ کے اوپر پھنسے ہوئے تھے پچھلے کم از کم کوئی 1.5 ماہ. دیکھیے وہاں پہ موت ہے، لاشیں ہیں، لیکن وہ مصر چھوڑ کے اپنے وطن میں واپس پہنچے ہیں اور واپس آنے والوں پہ فائرنگ ہوئی ہے. 2 لوگ پھر شہید ہو گئے. آپ فلسطینیوں کو اپنے آپ سے نہ کیجئے، منطبق نہ کیجئے اپنے آپ کے اوپر یا اپنے رویوں کے اوپر. وہ مختلف قسم کی بریڈ ہے، وہ علیحدہ ہی قسم کی نسل ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ جنگ زدہ علاقہ ہے، لمحہ بلمحہ انچ بائی انچ بمباری ہو رہی ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وطن میں جا کے واپس بسنا ہے اور اس کو نہیں چھوڑنا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ فلسطینیوں کا یہ جو جذبہ ہے یہ اسرائیل کو چین سے نہیں بیٹھنے دے. انہوں نے یہ جو خون دیا ہے 16,000 شہیدوں نے، اس سے جیسے امتیاز عالم صاحب فرما رہے تھے کہ یورپ اور ویسٹ کے کیپٹلز کے اندر بھی فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھی ہے. امریکہ اور آسٹریلیا جیسا بالکل اے پولیٹیکل کنٹری، وہاں پہ آج سب سے بڑا اور سب سے جو لیٹسٹ مظاہرہ ہوا ہے وہ وہاں پہ ہوا ہے، برسبن میں ہوا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ایک طرف وہ نوحہ ہے جو میرے بھائی اسحار رانا نے پڑھا ہے، لیکن دوسری طرف یہ امید بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ امید بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. سلمان عابد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب امریکہ جو کہ مدد کر رہا تھا، سپورٹ کر رہا تھا اور اس کا جو دوہرا چہرہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن عوام امریکہ کی فلسطینیوں کے حق میں بات کرتی نظر آ رہی تھی. تو وہ پریشر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا کے حکمران جو ہے نا وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، مسلم اور غیر مسلم سب، اور سب بڑی طاقتیں ایکسپوز ہوئی ہیں. امہ جو ہے یعنی عوام جو ہے کسی بھی ملک کی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ تو کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک سوال میں صرف ایک لائن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہیں، تو پھر جنگوں پہ سرمایہ کاری کون کرتا ہے؟ کون جنگیں پالتا ہے؟ کون جنگیں پیدا کرتا ہے؟ کیوں جنگیں مسلط کی جاتی ہیں؟ اس میں بڑی طاقتوں کا کردار کیا ہے؟ اس میں بڑے بڑے جو اسلحے کے جنگی اسلحے کے ڈیلر ہیں ان کا کیا کردار بنتا ہے؟ اس کو روکے نا، اس کو روکے نا. اصل کام تو یہ ہے. اور یہ اقوام متحدہ، عرب لیگ، OIC، ان سب کو ریوزٹ کریں سر. یہ تو باقاعدہ پپٹ قسم کے ادارے بن چکے ہیں. یہ سبھی کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں. ناظرین، جانے والے واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ فلسطینی بھائی بہن اور بچے جو بچ چکے ہیں ان کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.